ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علینا کثیرا وجعلنا من المسلمین وہدانا الی الاسلام وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی رسول محمد المبعوث رحمۃ للعالمین إلى الأولين والآخرين وسيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه البر أجمعين ومن انتهج منهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد۔ برادران اسلام، محترم سامعین و سامعات، آج کے درس کا موضوع ہے مجالس ذکر میں حاضری کے فوائد۔ مجالس ذکر میں حاضری کے فوائد۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں۔ حدیث کو غور سے سماعت فرمائیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فیہ الا حفت بہم الملائکہ وغشیہتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اب میں اس حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما جلس قوم مجلسا، کہ جب بھی کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے اور اس مجلس میں وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے اس مجلس والوں کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجلس میں موجود لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ اب میں مختصر طور پر اس کی شرح آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سامعین کرام، میری مائیں اور بہنیں، مجھے پوری امید ہے اور مکمل توقع ہے کہ جب آپ آج کا یہ درس سنیں گی تو انشاءاللہ یہ تمنا کریں گی کہ میں ہر ہفتے ذکر و اذکار کے مجلس میں یا درس میں شامل ہوں، کیونکہ اس حدیث میں کسی علمی مجلس میں یا ذکر و اذکار کے مجلس میں شامل ہونے کی جو فضیلتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، اس میں بیان کی گئی ہیں، اور ان فضیلتوں کو، ان برکتوں کو جان لینے کے بعد ہر مسلمان یہی چاہے گا کہ اس میں ضرور بضرور شامل ہو، خود بھی شامل ہو اور دوسروں کو بھی اس کے اندر شامل ہونے کی دعوت دے۔ اور الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میرا ہارٹ کا، دل کا بائی پاس سرجری ہونے کے بعد یہ پہلا درس ہے، یہ پہلا لیکچر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے مکمل شفا عطا فرمائی۔ میں اسی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی تو اب تو مجھے صحت و عافیت عطا فرما، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ تیرے دین کی خدمت کر سکوں اور تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچا سکوں۔ اسی طرح سے جو ہماری مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، جو ہمارے بھائی موجود ہیں اور اپنا وقت نکال کر کے یہاں پر آئے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہفتے میں ایک دن ضرور بضرور یہاں پر تشریف لائیں گے، اور خاص طور سے یہ درس سننے کے بعد۔ اب میں اس کی مختصر شرح آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مشہور
اور معروف صحابی ہیں، اور سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرنے والے، احادیث روایت کرنے والے یہی صحابی ہیں۔ علم و فضل میں، تقویٰ پرہیزگاری میں، زہد میں آپ کا مرتبہ بہت بڑھا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی تھی۔ تو یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، مسلم کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جلس قوم مجلسا، ما یہاں پر نفی نگیٹو کے معنی میں ہے کہ نہیں بیٹھتی ہے کوئی قوم کسی مجلس میں۔ قوم سے کیا مراد ہے؟ قوم سے مراد لوگوں کی ایک جماعت ہے، ایک گروپ ہے، یعنی ما جلس قوم مجلسا، جب بھی کوئی لوگوں کا گروپ، ان کا کوئی مجموعہ، ان کی کوئی جماعت کسی مجلس کے اندر بیٹھتی ہے۔ مجلس سے کیا مراد ہے؟ کون سی مجلس؟ کہاں کی مجلس؟ کیا اس سے مراد صرف مسجد میں منعقد ہونے والی مجلس ہے، یا اس سے مراد عام مجلس ہے، جیسے کہ اس حدیث کے اندر آیا ہے؟ کیونکہ مجلس کا لفظ نکرہ ہے، اور نکرہ جو ہے یہ عموم کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی کوئی بھی مجلس مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو، آپ یہاں پر بیٹھیں، اسکول کی مجلس ہو، یا آپ کے گھر کے اندر کچھ لوگ جمع کیے ہو گئے، گھر کی مجلس ہو، عیدگاہ کی مجلس ہو، کسی میدان کی مجلس ہو، یعنی کہیں کی بھی مجلس ہو، ہر طرح کی مجلس اس کے اندر داخل ہے۔ لیکن ایک دوسری روایت ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ وہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے کسی گھر کے اندر جمع ہوتی ہے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں اس کا مطالعہ کرتی ہے، تو ان کے اوپر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی نے ایک شرط بتا دی کہ یہ مجلس کہاں پر ہونی چاہیے؟ مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی ان دونوں حدیثوں کے درمیان تعارض ہو جاتا ہے، کنٹراڈکشن پایا جاتا ہے، تو اس کنٹراڈکشن کو، اس تعارض کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں علماء اکرام کا، شارحین حدیث کا کہنا ہے کہ اس روایت کے اندر جو مسجد کی شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، وہ اکثریت کا اعتبار کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔ اغلب یعنی عام طور سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ذکر و اذکار کی مجلسیں کہاں پر ہوتی ہیں؟ مسجد کے اندر ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری روایت کے اندر مسجد کی شرط لگا دی ہے، ورنہ کوئی بھی مجلس ہو، مسجد کی ہو یا مسجد کے علاوہ کی ہو، کہیں کی بھی مجلس ہو، اگر وہ ذکر کی مجلس ہے تو اس کے اندر یہ فضیلتیں انشاءاللہ ضرور بضرور پائی جائیں گی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ مجلس ضروری ہے کہ مسجد کے اندر ہو۔ ہاں، اگر مسجد کے اندر مجلس ہوتی ہے، مسجد کے اندر اجتماع ہوتا ہے، تو اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا، کیونکہ مسجد بلا شبہ اس روئے زمین پر سب سے افضل جگہ ہے، سب سے مقدس معنی مقام ہوتا ہے، اور اس کی برتری ہوتی ہے، اسی لیے وہاں پر جو مجلس ہوگی وہ بھی افضل اور اشرف مجلس ہوگی۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگوں کا گروپ، لوگوں کا کوئی مجموعہ، لوگوں کی کوئی جماعت کسی مجلس کے اندر بیٹھتی ہے، تو آپ نے بتایا یذکرون اللہ فیہ، مجلس کیسی ہونی چاہیے؟ کہ چند عورتیں جمع ہو جائیں، یا ہماری بہنیں جمع ہو جائیں، یا مرد جمع ہو جائیں، اور بیٹھ کر کے گپ شپ کریں، ایک دوسرے کی برائی کریں، چغل خوری کریں، غیبت کریں، یا چائے پئیں، یا کھانا کھائیں؟ نہیں۔ یا اخبار پڑھیں، یا ٹیلی ویژن دیکھیں؟ نہیں، اس کی مجلس نہیں ہونی چاہیے۔ مجلس کس کی ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذکرون اللہ فیہ، ایسی مجلس ہو، ایسا اجتماع ہو، ایسی میٹنگ ہو جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ کیا ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اب ذکر سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور دو اقوال اس کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ذکر سے مراد مشہور و معروف ذکر ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، تمجید کرنا، تحلیل کرنا، تکبیر کرنا، حوقلہ پڑھنا، یعنی یہ تمام چیزیں آپ مجلس کے اندر بیٹھ کر کے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھیں، یعنی جو
ذکر سے عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ تو بعض علماء کرام کا کہنا یہی ہے کہ ذکر سے مراد یہی چیز ہے، یعنی آپ اس کے اندر تسبیح و تحمیل بیان، اور اس کی دلیل بھی ہے، اور وہ دلیل یعنی بہت ہی لمبی ہے۔ بخاری مسلم کے اندر وہ روایت بھی ہے، اور وہ روایت بھی کس کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں، میں مختصر طور پر اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے پائے جاتے ہیں، یعنی فرشتوں کی ایک قسم ایسی ہے جو کہ کیا کرتے ہیں؟ زمین کے اندر گشت لگاتے ہیں، سڑکوں پر جاتے ہیں، گھروں کے اندر جاتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں، ذاکرین کو تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جب ذکر کی کوئی مجلس پاتے ہیں تو وہاں پہ جا کر کے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس الفاظ سے استدلال کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر کیا ہے؟ یسبحونک ویحمدونک ویمجدونک ویکبرونک۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو ذکر عام طور سے سمجھا جاتا ہے اسی ذکر کی مجلس مراد ہے۔ یہ پہلا قول ہو گیا کہ آپ اس مجلس کے اندر کیا کریں؟ تسبیح بیان کریں، تحمید بیان کریں، تمجید کریں، تحلیل کریں۔ لیکن علماء کا ایک دوسرا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ یہ ذکر کی مجلس سے صرف یہ عام طور سے سمجھا جانے والا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر علمی مجالس بھی شامل ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی مجلس کے اندر قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، حدیث کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، فقہ کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، جیسے اس مجلس کے اندر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ حدیث کا درس سن رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس کے اوپر باتیں ہیں۔ یعنی کوئی بھی علمی مجلس ہو، طلباء کی ہو، طلباء کے علاوہ کی ہو، یا کسی کی بھی ہو، اس کے اندر کیا ہے؟ قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، شریعت کا اور اسلام و مسلمانوں سے متعلق کوئی علمی بات ہو رہی ہے تو وہ مجلس بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب جمعہ کے دن اذان دی جائے نماز کے لیے تو اے مسلمانوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، بھاگو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمعہ کے خطبہ کو اور نماز کو کیا قرار دیا ہے؟ ذکر قرار دیا، کیونکہ جمعہ کے لیے جو جائے گا وہ خطبہ سنے گا اور نماز پڑھے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطبہ جو ہے وہ ذکر کے اندر شامل ہے۔ تو اسی طرح سے خطبہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ یعنی علمی بات بتائی جاتی ہے، قرآن و حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے اور مسلمانوں سے متعلق مسائل کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے خطبہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر قرار دیا ہے، اسی طرح سے حدیث کا یا قرآن کا یا فقہ کا یا شرعی مسائل کا بیان کیا جانا، یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ سب بھی ذکر کے اندر شامل ہے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب بھی کوئی قوم کسی مجلس کے اندر بیٹھتی ہے اور وہ ذکر و اذکار کی مجلس ہوتی ہے تو اس کے بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ ان برکتوں کو ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کوئی بھی درس جو یہاں پر منعقد ہوتا ہے وہ نہیں چھوٹے گا۔ خاص طور سے میں اپنی ماؤں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے دوسری ماؤں کو، بہنوں کو اور گھر والوں کو یہاں پر ضرور بضرور لائیں۔ تو اس حدیث کے اندر 3 فضائل کا ذکر کیا گیا ہے، 3 برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حفت بہم الملائکہ۔ دیکھیے یعنی کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ اس طرح کی مجلس کو کیا کرتے ہیں؟ فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں جو زمین کے اندر گشت لگاتے رہتے ہیں، تو اس طرح کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ کیوں گھیر لیتے ہیں؟ تاکہ وہ خود بھی اس مجلس کے اندر شامل ہو جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کے اندر مشارکت کے لیے۔ اور بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس مجلس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں مجلس والوں کے اکرام کے لیے، ان کی تکریم کے لیے، مجلس والوں کی عزت افزائی کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ اس مجلس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور جس مجلس کو فرشتے گھیر لیں وہ مجلس کتنی بابرکت ہوگی، وہ مجلس کتنی باعظمت ہوگی، وہ مجلس کتنی باشرف ہوگی، کتنی فضیلت والی ہوگی، یہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری فضیلت کیا ہے؟ وغشیتہم الرحمہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت
ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے. یعنی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس کے اندر، تو یہ مجلس بہت ہی بابرکت مجلس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب کو ڈھانپے ہوئے ہے. ایک دم سے چاروں طرف سے ہم کو کیا کر لیا ہے؟ اپنے گھیرے کے اندر لے لیا ہے، چاروں طرف سے، چاروں جانب سے. کیونکہ غشا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھانکنا، غطا کے معنی میں آتا ہے. اور جس طرح سے ڈھکن کسی چیز کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، اس کو ڈھک لیتی ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ذاکرین کو چاروں طرف سے ڈھک لیتی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. یعنی دیکھیے سبحان اللہ، ذاکرین کی عظمت دیکھیے، ذاکرین کی شرف دیکھیے، ان کی فضیلت دیکھیے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں میرا ذکر کرو تو میں کیا کروں گا؟ میں تم کو یاد کروں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب ذکر یہاں پر دنیا میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ذاکرین کا ذکر کہاں پر؟ آسمان میں اپنے فرشتوں کے پاس کرتا ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اس وقت ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں پر اس کے کیا کریں؟ اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کا ذکر کہاں کر رہا ہے؟ اپنے فرشتوں کے پاس کر رہا ہے. تو یہ مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اس طرح کی مجلسوں کے 3 فوائد ہیں، یا اس طرح کی مجلسوں کے کیا ہیں؟ 3 فضائل ہیں. لیکن کچھ اور روایتیں ہیں اس کے اندر 2 فضیلتوں کا اضافہ کیا گیا ہے. اور وہ سب روایتیں کس کی ہیں؟ وہ سب روایتیں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. مثلا وہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالیٰ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ. دیکھیں یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ایک چیز کا اضافہ کر دیا گیا. وہ اضافہ کیا ہے؟ وہ اضافہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سکون نازل ہوتا ہے. دیکھیے یہ چوتھی چیز ہے، یہ چوتھی چیز ہے. یہ روایت بھی صحیح روایت ہے، یہ ابو داؤد کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، احمد کے اندر بھی ہے، بہت سارے احادیث کی کتابوں کے اندر ہے. اور یہ روایتیں بہت مشہور ہیں. اور معمولی اختلاف یعنی الفاظ کے اندر کیا ہے؟ معمولی اختلاف پایا جاتا ہے. تو ایک چوتھا بڑا فائدہ جو ذاکرین کو مجلس میں حاضر ہونے سے پہنچتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سکون ان کے اوپر نازل ہوتا ہے. سکون سے کیا مراد ہے؟ اطمینان قلب. ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ذاکرین کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ جس سے ان کو سکون حاصل ہوتا ہے. ان کا دل خالص ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اس سے اضطراب، بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور اس کو سکون مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے. تو یہ سکون بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر شاہ فرمایا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر کیا کیا؟ سکون نازل کیا. سکون، اطمینان. اور جس کو اس دنیا کے اندر سکون و اطمینان مل جائے اس کا کیا کہنا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ ایک بہت بڑی نعمت. تو اس طرح سے معلوم ہوا یہ چوتھا فائدہ، چوتھی فضیلت، چوتھی برکت جو ایک مسلمان کو مجلس کے اندر، ذکر کے مجلس کے اندر بیٹھنے سے کیا ہوتی ہے؟ ملتی ہے. اور ایک 5واں فائدہ بھی ہے. وہ 5واں فائدہ یہ بخاری و مسلم کی روایت کے اندر مذکور ہے. وہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. میں نے بتایا بہت لمبی روایت ہے. اس روایت کو اگر پیش کیا جائے تو کافی ٹائم لگ جائے گا. لیکن اس کے اندر کیا مذکور ہے؟ اس روایت کے آخر میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، بخش دیتا ہے. اس کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعنی فرشتوں سے پوچھ کر کے فیقول اللہ اشہدکم انی قد غفرت لہم، اشہدکم انی قد غفرت لہم. میں تم کو گواہ بناتا ہوں، اے فرشتو تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان کو کیا کیا؟ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. بھلا بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی برکت ہے ان مجلسوں کی کہ اگر ان مجلسوں کے اندر کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر ایک خیال رہے کہ قرآن و حدیث کے اندر
جہاں بھی گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آدمی کے مسلمان کے چھوٹی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا۔ آپ نے اگر کوئی بڑا گناہ کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریں؟ توبہ کریں، توبہ کریں۔ اور اگر آپ توبہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا بڑا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ نے کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس کے اندر ایک شرط اور بھی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ اس کا حق لوٹا دیں، یا جا کر کے آپ کیا کریں؟ اس سے معافی مانگیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دیکھیے اس کی فضیلت دیکھیے، اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے اس مجلس والوں کو معاف کر دیا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو ایک ایسا شخص ہے جو ان میں سے نہیں تھا، ذاکرین میں سے نہیں تھا، اس کو کوئی ضرورت پیش آئی اور چل کر کے وہاں پر آ گیا اور بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، اس مجلس کے اندر جو بھی شامل ہو گیا، ان کے ساتھ میں جو بھی بیٹھ گیا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ایسا شخص جو بدبخت نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یعنی دیکھیے اس کی فضیلت، اس مجلس کی عظمت دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر موجود تمام لوگوں کو کیا کر دیتا ہے؟ بخش دیتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا، یہاں پر چند چیزیں ہیں جس کا دھیان رکھنا کیا ہے، جس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی آج کا یہ درس جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور احادیث کے تمام دروس بہت ہی اہم ہوتے ہیں، اور یہ درس کیا ہے؟ یہ بھی بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس درس کے اندر آپ کو کیا بتایا گیا؟ آپ کو یہ بتایا گیا کہ مجالس اذکار میں یا مجالس ذکر میں حاضری کے بیٹھنے کے فوائد کیا ہیں۔ تو یہ درس جو ہے آج کا بہت ہی زیادہ اہم ہے، لیکن یہاں پر یہ نقطہ دھیان میں رہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس مجلس کے اندر حاضر ہونا ہے، آپ کو اس مجلس کے اندر بیٹھنا ہے۔ اگر آپ اس مجلس کے اندر حاضر نہیں ہوتے ہیں، آپ اس مجلس کے اندر بیٹھتے نہیں ہیں، تو آپ کو یہ فضائل حاصل نہیں ہوں گے، آپ کو یہ برکتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اب آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہم کیا کریں گے؟ انٹرنیٹ سے سن لیں گے، ہم کیا کریں گے؟ فیس بک سے سن لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی عذر ہے، آپ معذور ہیں، مثلا آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، آپ مجلس کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، یا آپ کے پاؤں نہیں ہے، لا قدر اللہ سمح اللہ، آپ نہیں جا سکتے ہیں، تو آپ اس سے اگر استفادہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں۔ لیکن جب آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو آپ کے لیے مجلس کے اندر حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو یعنی نقطہ یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے، آپ اس کو دھیان کے اندر رکھیں، یہ اسی کے لیے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا، کہ بیٹھنا، حاضر ہونا، وہاں پر آپ کے لیے حاضر ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور دیکھیے اسلام عبادت کا دین ہے، بہت ساری عبادتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسلام میں سب سے آسان عبادت کون سی ہے تو کیا جواب ہوگا؟ کون بتائے گا؟ کسی کو معلوم ہے؟ اسلام میں سب سے آسان عبادت کون سی ہے؟ بتاؤ۔ زکوٰۃ، چلو شاباش۔ دیکھیے اسلام میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور دوسری بہت ساری عبادات پائی جاتی ہیں۔ روزہ کے اندر خاص طور سے اگر گرمی میں روزہ رکھنا ہو، سخت گرمی کا زمانہ ہو، تو بہت ہی مشقت اور پریشانی ہوتی ہے۔ حج کے اندر تو اور زیادہ مشقت اور پریشانی ہوتی ہے۔ نماز کے اندر بھی آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن ذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ایک ایسی عبادت ہے جو بہت ہی آسان عبادت ہے، بلکہ ہماری شریعت کے اندر سب سے آسان عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ معلوم ہو گیا آپ لوگوں کو کہ اسلام کے اندر کون سی عبادت سب سے آسان عبادت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ سب سے آسان عبادت ہے۔ لیکن اس کی فضیلت، اس کی برکت اور اس کی عظمت کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ جو میں نے آپ کو بتلایا 5 برکتیں یا 5 فضیلتیں اس سے کیا ہوتی ہیں؟ اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ کیوں اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے؟ کیوں اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے؟ کیوں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے؟ اس لیے کہ ذکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کا
اپنے رب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہے بہت ہی مضبوط تعلق ہے، اور اس کا دل کیا ہے، اس کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت جو ہے وارد ہوئی ہے، اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے بہت زیادہ۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم جماعت کے اندر، ایک ہوتا ہے آدمی اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، لیکن اگر ہم جماعت کے اندر، گروپ کے اندر بیٹھ کر کے شریعت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلت اور زیادہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ذکر و اذکار کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس کے اندر ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ضرور ضرور حاضر ہو، اور اگر کوئی مسلمان حاضر ہوتا ہے تو اس کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو دعوت دے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے اندر بلا کر کے لائے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کسی بھی نیک کام کی طرف دلالت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور وہ مسلمان بھائی اس نیک کام کو انجام دیتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب اس نیک کام کرنے والے کو ملتا ہے، اور اس کے بھی ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ہے، یعنی آپ 5 منٹ کے لیے اپنی کسی بہن سے، اپنی کسی سہیلی سے، اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی پڑوسی سے کہیں کہ یہاں پر مجلس ہوتی ہے ہر اتوار کے دن، آپ لوگ اس کے اندر کیا ہوں، اس کے اندر حاضر ہیں۔ تو مختصر طور پر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مجالس ذکر میں حاضر ہونے کے بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت سارے فوائد ہیں جن کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب میں آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو مجالس اذکار میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تبھی آدمی حاضر ہو سکتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا تو آدمی حاضر نہیں ہو سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کی کیا قیمت ہے ہماری زندگی کے اندر؟ آدمی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کیا کرتا ہے، چائے نوشی کے اندر ضائع کر دیتا ہے، اخبار بینی کے اندر ضائع کر دیتا ہے، گپ شپ کے اندر ضائع کر دیتا ہے، اور دوسرے فضول کاموں کے اندر ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ آ جائے اور یہاں پر 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ جائے تو شیطان اس کو کیا کرتا ہے، شیطان اس کو بھکاتا ہے، شیطان اس کو پھسلاتا ہے، شیطان اس کو ورغلاتا ہے کہ نہیں جاؤ، تمہارا ٹائم کیا ہو جائے گا، تمہارا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال